نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين احسانا صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، میں نے اپنی دانش اور فہم و فراست کے مطابق حقوق والدین کے پارٹ 1 پارٹ 2 میں والدین کی عظمت کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اور پارٹ 3 کے اندر والدین کی اہمیت کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھے سے پیش آؤ، والدین کے ساتھ حسن و سلوک سے پیش آؤ۔ ایک مرتبہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر دریافت کیا، یا رسول اللہ، ما حق الوالدین، والدین کا حق کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، ہما جنتک و نارک، کہ وہی تمہاری جنت بھی ہیں اور وہی تمہاری دوزخ بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر ان کی اطاعت کریں، ان کی فرما برداری، ان کے عزت و احترام کا خیال کریں گے تو وہ ہمارے لیے جنت بن جائے گی۔ اگر وہی چیز ہم اس کے برعکس یعنی الٹا کریں گے، اس کی عزت و احترام نہ کریں گے، اس کے ساتھ ظلم و زیادتی کریں گے، اس کے ساتھ اچھے سے پیش نہیں آئیں گے، اس پر ظلم ڈھالیں گے، اس کو مصیبت میں، پریشانی میں الجھائے رکھیں گے، تو وہی ہمارے لیے جہنم بن جائے گی۔ تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے والدین کی اطاعت کرو تو وہ آپ کے لیے جنت بن جائے گی، اور اگر اس کے ساتھ برا سلوک کرو گے تو وہ تمہارے جہنم میں جانے کا سبب بن جائے گی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ نیک اولاد، جو صالح اولاد ہے، وہ اپنے والدین کو محبت بھری نگاہوں سے، پیار بھری نگاہوں سے دیکھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اسے ایک حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے۔ وہ حج مبرور جو مقبول ہو چکی ہے، اس حج کا ثواب اللہ رب العزت عطا کرتا ہے۔ آج دنیا کے اندر جس پر حج فرض ہو چکے ہیں، وہ حج کے فرائض کو انجام دیتے ہیں، تو اس کا حج قبول ہوتا ہے یا نہیں وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھے گا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کو ایک حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے، وہ حج جو قبول ہو چکی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر کوئی شخص ایک دن میں 100 مرتبہ اپنے ماں باپ کو پیار بھری نگاہوں سے دیکھے گا تو اس کا کیا حکم ہے، اس کا کیا اجر ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، نعم اللہ اکبر و اطیب، اللہ کی عطا اور بخشش تمہارے تصورات سے بڑھ کر ہے۔ اگر کوئی شخص ایک دن میں 100 مرتبہ اپنے ماں باپ کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اسے 100 حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے۔ یہ اتنا بڑا عظیم انعام و اکرام اور ثواب ایک مرتبہ محبت بھری نگاہوں سے ماں باپ کو دیکھنے کا ہے، تو جو شخص اپنے ماں باپ کی اطاعت کرتا ہے، عزت و احترام کا پورا خیال رکھتا ہے، ہر لمحہ، ہر پل، ہر لمحات اس کی عزت و احترام کا، اس کے آرام کی فکر کیا کرتا ہے، تو اس کا رتبہ، اس کا مرتبہ کتنا بڑا ہے، وہ اللہ کے نزدیک کتنے مقرب بندے ہو جاتے ہیں، وہ اللہ کے نزدیک کتنا بلند مقام کے مالک ہیں۔
ہمارے تصورات سے بڑھ کر ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت میں آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، من احق بحسن صحابتی، ہم پر میرے ماں باپ کا سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ کون مستحق ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، امو کا، تمہاری ماں۔ اس شخص نے پھر عرض کیا، ثم من، پھر کون؟ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا، امو کا، تمہاری ماں۔ اس شخص نے 3 مرتبہ یہی الفاظ دہرائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 3 مرتبہ وہی فقرے استعمال کیے، امو کا، تمہاری ماں۔ 4تھی مرتبہ اس شخص نے کہا، ثم من، پھر کون؟ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا، ابو کا، تمہارا باپ۔ یعنی 3 مرتبہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا ماں کے بارے میں، اور 4تھی مرتبہ باپ کے بارے میں کہا۔ اگر ہمارے بچے اچھے ہوتے ہیں، کامیاب و کامران ہوتا ہے، ہمارے بچے کے اندر تربیت اچھی ہوتی ہے، ڈھنگ اور سلیقہ اچھی سے بہتر ہے، تربیت اچھی ہے، تو اس کے پیچھے سب سے زیادہ ماں کا رول ہے۔ اگر بچہ ہمارا خراب ہوتا ہے، بگڑتا ہے، غلط راستوں میں پھنس جاتا ہے، غلط چیزوں میں مصروف ہو جاتا ہے، کسی برائی کی لت لگ جاتی ہے، بچے ماں باپ کے نافرمان ہو جاتے ہیں، بڑوں کا نافرمان ہو جاتا ہے، چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا ہے، بڑوں سے بدتمیزی کرتا ہے، اس کے اندر ڈھنگ اور سلیقہ نہیں آتا ہے، تو اس کے پیچھے سب سے زیادہ ماں کا رول ہے۔ ماں کی وجہ سے بچے بدماش بھی ہوتی ہے، ماں کی وجہ سے بچے نافرمان بھی ہوتا ہے، اور ماں کی وجہ سے بچے اخلاق مند بھی ہوتا ہے، اچھے کردار کا مالک بھی ہوتا ہے، ڈھنگ اور سلیقہ اور تربیت بھی اچھی ماں کی وجہ سے زیادہ ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، رضا الربی فی رضا الوالد وسخط الربی فی سخط الوالد، یعنی باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے، باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ باپ جنت کے بیچ کا دروازہ ہے، ہم اسے چاہیں تو اس دروازے کو برباد کر دے یا اسے کامیاب کر دے، وہ ہمارے اوپر ہے۔ ہم اپنے اچھے طریقے سے ماں باپ کے سامنے پیش آئیں گے، اس کی عزت و احترام کریں گے تو ہمارے لیے وہ کامیابی ہے، اور اگر اس کے خلاف کریں گے تو ہمارے لیے وہ نقصان ہے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ ویڈیو اچھی لگی تو دوستوں میں شیئر کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ السلام علیکم۔